پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک خبر ہے کہ سال 2019 میں یہاں پر پولیو کا مرض وبائی صورتحال میں پھیلا ہے اور پاکستان جو پولیو سے آزاد ہو رہا تھا اب اچانک ایک خطرناک ملک بن گیا ہے، جس کی وجہ سے پولیو کے خاتمے کے عالمی ادارے نے سن 2019 کو پاکستان پولیو پروگرام کے لیے تباہ کن سال قرار دیا ہے، ہاربل ایئر قرار دیا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے دنیا کو اس معاملے میں تشویش ہے۔ 3 روز قبل جو عالمی ادارے جو پولیو کے مرض کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، اس کی بیخ کنی کے لیے اپنے آپ کو جو کمیٹڈ ہیں، ان میں بل گیٹس فاؤنڈیشن اور دوسرے عالمی اداروں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے 2.5 ارب روپے تک دینے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان میں پولیو کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے۔ جس انداز سے پولیو پھیلا ہے، خاص طور پہ سال 2019 میں جب پولیو کے ریکارڈ 86 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، حالات اس طرح کے ہیں، دنیا چاہتی ہے کہ حکومت پولیو سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرے۔ پولیو ایمرجنسی پاکستان کو ڈکلیئر کرنی ہوگی۔ پچھلے سال پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 12 تھی، جبکہ 2017 میں صرف 8 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، لیکن اس سال 86 کیسز میں سے 64 ایسے کیسز ہیں جن کا تعلق بچوں سے ہے، اور یہ معاملات بہت زیادہ سیریس ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا جہاں پر تقریباً 80 سے 85% پولیو کے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں، وہاں پر ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے جو نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پولیو کے لیے پولیو کے حوالے سے تباہ کن سال پاکستان کا ایئر 2019 رہا ہے، اور اب حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، پاکستان میں اس بڑی ناکامی کی وجہ کیا رہی، یہ ہمیں بتائیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل بھی رہے ہیں، جو ریلیٹڈ جو گلوبل آرگنائزیشن ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں، پوری دنیا میں الارم ہے پاکستان میں جو جس انداز سے یہ 2019 میں پولیو پھیلا ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ ہمیں اس پوری صورتحال کو ایک براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس صورتحال کو ہم آج ہاربل کہہ رہے ہیں، جس میں کہ 86 کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان سے، یہ چند سال پہلے تک، یہ میں پچھلے 2-3 سالوں کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ 5 سال یا 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز پاکستان میں ہوا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے۔ یقیناً یہ 12 کیسز تک آ گئے، پھر 8 کیسز تک آ گئے، اور اس سال اس میں اضافہ، کئی وجوہات ہیں اس کی۔ ظاہر ہے کہ آپ اصل میں تو ان وجوہات کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب ہماری حکمت عملی کیا ہوگی۔ میں دونوں باتیں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کے 194 ملک ہیں جو اور ان میں سے 192 ملک پولیو ختم کر چکے ہیں۔ ان ممالک میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جب بھی، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، جب بھی گورنمنٹس چینج ہوئیں، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھوڑا سا لوز ہوا، اور ہمارے ہاں تو 2 دفعہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے نا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے، تو اس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے پاکستان میں تھوڑا سا جو چلیے سر، یہ اس سے پہلے بھی ہم پروگرام میں اس سے بات کر چکے ہیں۔ لیٹس ٹاک وے فارورڈ کیا ہے اب جو ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں یہ ایمرجنسی سچویشن ہے، اس کے لیے کیا ایکشن پلان بن رہا ہے آپ کا، اور اب کس طریقے سے کام شروع ہوگا اس پہ؟ ہاں جی، اس سلسلے میں جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے پروگرام کو اسٹڈی کیا ہے، انالائز کیا ہے، کہاں کہاں گیپس تھے، کہاں کہاں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی روشنی میں ہم نے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی ہے، جو کہ میں ابھی پچھلے ہفتے باہر جن آپ نے ڈونرز کا ذکر کیا ان کی میٹنگ میں بھی پریزنٹ کر کے آیا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے جی کہ ہمیں اس بات کا خوشی ہے کہ ہمارا ڈیزیز سرویلنس سسٹم جو ہے پولیو کے حوالے سے پاکستان میں، وہ بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کن علاقوں میں پاکستان کے پولیو کی وبا پھیل رہی ہے، اور وہیں سے ہی ہمیں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ 40 یونین کونسلز ہیں جی پاکستان میں اس وقت کہ جہاں پہ پولیو کے کیسز ہمیں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ان 40 یونین کونسلز میں سے 18 جو ہیں وہ کے پی میں ہیں،
14 جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں اور 8 جو ہیں وہ سندھ میں ہیں. ہم نے ان کو سپر ہائی رسک یونین کونسلز قرار دیا اور یہاں پہ ہم مائکرو پلاننگ کر رہے ہیں کہ کون سے وہ گھرانے ہیں, کون سی وہ فیملیز ہیں کہ جن میں ریفیوزلز ہیں. اس وقت پاکستان میں تقریباً ہمیں یہ بھی پتہ ہے, گھر گھر کا ہمیں پتہ ہے کہ 1,39,000 ایسے ریفیوزلز ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا فوکس ہے. ریفیوزل سے مراد یہ ہے کہ جب وہاں پہ پولیو قطرے پلانے والی ٹیمیں جاتی ہیں تو ان کی فیملیز یہ انہیں کہتی ہیں جی کہ ہم بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے. اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے, اس کی بھی کئی وجوہات ہیں, سوشل میڈیا کمپین ہے, پروپیگنڈا ہے ویکسینز کے خلاف وغیرہ وغیرہ. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس سال میں کیا 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 جا رہا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کی گورنمنٹ اور آپ لوگ جو ہیں کیا جوائنٹ ایکشن کریں گے, کیا ہے؟ جی آپ نے جس رپورٹ کا شروع میں ذکر کیا اس رپورٹ میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پولیو کا پروگرام بہت پولیٹیسائز ہو گیا ہے. یہ درست بات ہے. پچھلے کچھ عرصے میں کافی پولیٹیکل اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی ہے اس پروگرام کے اوپر. اس کے حوالے سے ہماری حکمت عملی کا جو پہلا عنصر ہے وہ یہ کہ ہم نے, اور یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ اگلے 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایک نیشنل اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ لانچ کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے اپوزیشن کو بھی اپروچ کیا اور اپوزیشن کے نمائندوں سمیت پاکستان کی سوسائٹی سے جتنے بھی ہمارے کریڈیبل نام ہیں, ریلیجس سائٹ سے, دوسری پارٹیز سے, طب کے شعبے سے, ان کی ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں کہ جن کی ایک مشترکہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جہاں جہاں پہ بھی سیاسی مداخلت ہے اس پروگرام میں اس کو وہ ختم کریں گے. دوسرے یہ کہ ان 40 یونین کونسلز کے اندر ہم نے مائکرو پلاننگ کی ہے کہ وہاں پہ اور کیا کیا ضروریات ہیں کہ جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. مثلاً پانی کا انتظام, وہاں پہ نیوٹریشن کے مسئلے, وہاں پہ لارجر ڈیولپمنٹ کے جو مسئلے ہیں, تو ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہم بنا رہے ہیں ان 40 یونین کونسلز کے حوالے سے. پھر پروگرام میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں کیونکہ یقیناً اس میں ہماری ورک فورس بھی بڑی فٹیگ ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ یہ بڑا پرانا پروگرام ہو گیا ہے. وہی ورکرز انہی گھروں میں جا کے, اور ڈاکٹر صاحب اس کا توڑ صرف یہی ہے کہ آپ نے وہ ڈراپس پلانے ہیں, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. ڈراپس تو آپ کو ہر صورت میں پلانے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی جو ویکسینیشن کی جو اسکیجول ہے اس کو فالو کرنا ہے, یہ تو مسٹ ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایبسولوٹلی. اس کے ساتھ جی ایک جو بڑی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پولیو کا پروگرام پاکستان میں اس قدر ایگریسو طریقے سے چلایا ہے کہ اس میں ہم اپنی جو روٹین ایمیونائزیشن ہے بچوں کی, جو حفاظتی ٹیکے جو لگائے جاتے ہیں 10 بیماریوں کے اگینسٹ, وہ بھی ایفیکٹ ہوا ہے. اب میں نے یہ کیا جی کہ پولیو پروگرام اور جو ہمارا EPI کا پروگرام ہے جو کہ روٹین ایمیونائزیشن کا پروگرام ہے, ہم اس کو بھی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن بچوں میں پولیو ہو رہا ہے, یہ جو 86 کیسز کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان بچوں کی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے ہوتے بلکہ ان کو حفاظتی ٹیکے بھی یا دوسری جو ایمیونائزیشن ہے وہ بھی ان کی نہیں ہوئی ہوتی. تو اس لیے ہم اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کو یونیفائی کر رہے ہیں پروگرام کو. روٹین ایمیونائزیشن اصل میں اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بچوں میں امیونٹی لیول جو ہے وہ بڑھے گا اور اس میں پھر جب آپ پولیو کی کمپین کرتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو یہ تمام جو ہم کر رہے ہیں اقدامات, ان کا مجموعی جو اثر ہے, ہمارا یہ خیال ہے کہ 2020 جو ہے, 2020 کا جو سال ہے, اگلا سال, یہ ایک بڑا ڈیفائننگ ایئر ہوگا پاکستان کو پولیو فری بنانے کے حوالے سے. ہم اس کی ڈاؤن سلائڈ کو روکیں گے, اسے سٹیبلائز کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو حکمت عملی کا جب نفاذ ہوگا تو اس حوالے سے پھر ہمیں پولیو کے اوپر قابو پانے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر مرزا, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے